28واں پارہ ہے قرآن کریم کا، سورہ التحریم ہے، آیت نمبر 8، ارشاد ربی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ بندے کی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ وہ جو غفلت میں پڑا ہوا تھا، وہ جو گناہوں کے دلدل میں زندگی گزار رہا تھا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔ اور اللہ کریم کا بندوں کی طرف رجوع یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے اور اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ یعنی سچی اور کامل توبہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے۔ اور سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ندامت، شرمساری یہ بھی توبہ ہے۔ بندہ گناہ کر کے نادم ہو جائے، ہائے مجھ سے نماز کیوں رہ گئی، ہائے غفلت کہ میں رمضان کا روزہ قضا کر بیٹھا، ہائے غفلت کہ میں فلاں گناہ کا کام کر بیٹھا، اپنے گناہ پہ شرمسار ہو جائے اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ندامت کے دو آنسو بہا دے، اپنی زبان سے اس کی بارگاہ میں التجا کر دے۔ وہ اتنا کریم ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے، اتنے گناہ ہوں تمہارے، اتنی خطائیں ہوں کہ آسمان بھر جائے، فرمایا تم توبہ کرو، وہ کریم رب پھر بھی تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ نہیں فرمائے گا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں بندے کہ اب میرا آسمان بھی بھر گیا ہے، بلکہ اگر بندہ سچی اور کامل توبہ کرے اور گناہ آسمانوں جتنے ہوں تو میرا کریم رب پھر بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس کی شان یہی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ابن عساکر وغیرہ میں اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ اسے ہر مشکل سے نجات دے گا۔ توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا بندے کو اللہ کریم کی طرف سے راستہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ ہر تنگی سے کشادگی پیدا ہو جائے گی اور اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق کا اسے خیال ہی نہیں ہوگا، گمان ہی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داود میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کر لیا، اس نے اصرار نہیں کیا خواہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، یعنی گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لے اور پھر شامت نفس کی وجہ سے دوبارہ گناہ کر بیٹھے، پھر سچی توبہ کرے، پھر گناہ کر بیٹھے، فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی ایک دن میں کسی نے گناہ کیا اور سچی توبہ کی ہر دفعہ، اصرار نہ کرنے والا ہو،
یعنی شامت نفس کی وجہ سے کر بیٹھا، ارادہ نہیں تھا توبہ کرتے وقت کہ ابھی توبہ توڑ دوں گا، سچی توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی۔ فرمایا 70 مرتبہ بھی ایک دن میں اگر کسی نے استغفار کیا، میرا کریم رب معاف فرمانے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے لفظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت کا وقت، یعنی موت کا وہ وقت جس وقت سانس اکھڑنے لگے، روح انسان کے وجود سے نکلنے لگے، بالکل عین وقت موت، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے پہلے انسان جب بھی توبہ کرے توبہ قبول ہوتی ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ توبہ کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ فرمایا موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لینا۔ حیران ہو کے پوچھا سائل نے، حضرت جی جب موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آئے گی، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آج توبہ کرنی ہے؟ یعنی کل موت آنے کا پتہ چلے گا تو پھر آج توبہ کر لے گا کہ آنے والے کل میں موت آنے والی ہے۔ تو سائل کہنے لگا حضرت جی موت کے وقت کا تو پتہ ہی نہیں مجھے کہ کب آئے گی، اور آپ فرما رہے ہیں اچھا وقت توبہ کے لیے یہ ہے کہ موت سے ایک دن پہلے کر لینا۔ تو بزرگوں نے جواب دیا، فرمایا جب موت کا وقت پتہ نہیں تو پھر ہر لمحے توبہ کرتے رہو، شاید کہ اگلے لمحے موت آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے، آمین۔